السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ کی والدہ۔ یقیناً ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑا دکھ ہے، اس کا جگر جو ہے چھلنی کر دیا۔ پولیس کی وردی میں غنڈہ گردی کر کے ایک بچے کی جان لے لی، اور اس ماں کے دکھ کو شاید ہم تو نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ لیکن ہم ان ماں جی سے پوچھیں گے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں، اب حکومت سے کیا اپیل کرتی ہیں، ساری چیزیں پوچھیں گے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ میرا اسامہ آپ سب نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، میرا شہزادہ، میرا چاند کا ٹکڑا۔ یہ مارنے سے پہلے سوچ لیتے کہ اس کی کوئی ماں ہوگی، اس کا کوئی باپ ہوگا، اس ماں نے کیسے پالا ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں ایک کتا بھی مر جائے تو وزیر اعظم ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ میرا معصوم اسامہ، اس کو چھلنی کر دیا گیا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہے، وہ دہشت گرد لگتا ہے، کہیں سے چور ڈکیت لگتا ہے۔ وہ میرا بچہ ابھی اسٹوڈنٹ، ابھی اس نے اگلے ہفتے میرے کہا کہ مجھے ایڈمیشن آگے لے کر دے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گی تمہاری ایڈمیشن کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ اس طرح تو کوئی مسلمان جو ہے، جس کے سینے میں دل ہے، وہ کوئی مارتا اس طرح؟ وہ جانور کو بھی مارتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کو پکڑ لیتے، اس کو بند کر دیتے، ہمیں بلاتے، اس کی گاڑی سے کچھ نکلتا، اس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا، کوئی ہتھیار ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جعلی مقابلہ، انہوں نے دہشت گردی انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے ہمارا جوان بچہ، میرا جگر، میرا چاند کا ٹکڑا، میرا حسین ترین بچہ مجھ سے چھین لیا ہے۔ ان لوگوں کو کہو کہ اگر خود نہیں انصاف تو ان جنہوں نے مارا ہے ان کو مجھے لا کے دو، میں بھی ان کے سینے چھلنی کروں، میں بھی اپنے غصہ ان پہ نکالوں۔ ہم نے اس کو اتنا جوان کس لیے کیا تھا؟ میری کیا خواہشیں تھیں؟ اس نے میرے ساتھ کہا کہ میں اب تبلیغ کے لیے جاؤں گا۔ تھوڑا بہت شرارتی ہر بچہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ وہ شوقین بچہ تھا، کپڑوں جوتوں کا شوقین، پرفیوم کا شوقین۔ ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہ کوئی وہ غلط کام کرتا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے غلطی سے مار دیا ہے، غلطی سے تو جانور کو بھی نہیں مارتے۔ مجھے حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، ان مجرموں کو اسی طرح مارا جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے اسی طرح ان کو مارا جائے۔ ہمیں انصاف چاہیے، اس حکومت سے ہمیں انصاف چاہیے۔ اچھا ماں جی، ہم سب نے خبروں میں سنا تھا کہ اسامہ کی کچھ دن پہلے پولیس سے کوئی لڑائی، کوئی ایسی جھڑپ بھی ہوئی تھی، کہ آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ کیا اس نے بتایا تھا گھر میں آ کے؟ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا اس بات کا کہ جھڑپ کا، لیکن ایک دفعہ اس کو شاید روکا ہے تو اس نے کہا ہے کہ بلا وجہ روک رہے، تو وہ رک جاتا تھا کیونکہ ہماری گاڑی کے کاغذات ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس نے آگے سے نہیں رکا ہوگا یا کچھ، تو کہتا کہ پولیس نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں ادھر G10 کی بات ہے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ بالکل ماں جی، یہ یقیناً اس کو پہلے خبروں میں جھوٹا بتایا گیا کہ دہشت گرد کر دیا تو کیا کر دیا، لیکن اصل دہشت گردی تو اب سامنے آئی کہ پولیس کی یہ یونیفارم میں جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے۔ اور جب بھی اس طرح کے کیس ہوتے ہیں ناظرین، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہے یا وہ رک نہیں رہا تو اس کی گاڑی کے ٹائر پہ جو ہے وہ برسٹ مارا یا اسے روکا جاتا ہے۔ کسی کو اس طرح، مطلب ایک پورے خاندان کو، ایک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دکھی کرنا، اور ماں کا دکھ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ماں جی کی آپ نے گفتگو سنی، ان کی اپیل ہے کہ اسی طرح ان سارے درندوں کو مارا جائے جس طرح کہ ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے کو، اسامہ کو مارا گیا ہے۔ ماں جی انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کی بھی ریکویسٹ گئی ہے کہ انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گی عمران خان صاحب کے لیے؟ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل کہنا چاہوں گی، یہ ان کی پارٹی کا تھا۔ ہمارے یہاں ہم G11 میں پہلے رہتے تھے، سبتین صاحب ہیں، سبتین ستی صاحب، یہ سارے بچے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا بہت یہ ورکر، کارکن، ممبر تھا۔ ان کی یہ بینرز ان کی گاڑیوں پہ اس کے لگے ہوئے، اس کے نام لکھے ہوئے۔ پی ٹی آئی نے اس کو یہ اس کا رزلٹ دیا، اس کو یہ صلہ دیا ہے۔ الیکشن میں ان کے لیے بھاگ کے یہ دن رات
कि हम पीटीआई के हैं, पीटीआई के हैं। पीटीआई ने इस पाकिस्तान को हमारे लिए कब्रिस्तान बना दिए। ये पाकिस्तान नहीं है, ये कब्रिस्तान है, जहाँ जवान बच्चे ये कत्ल करने लग गए, ज़बह कर रहे हैं बच्चों को, वो ज़बह कर दिया गया है। बिल्कुल माँ जी, अब ज़्यादा क्या बोलें अब इस बात पे, आपके दर्द को हम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बयान कर सकता है। नाज़रीन, ये उसामा की वालदा मौजूद थी, आपने इनके बयान सुने, इनकी बात इंसाफ के लिए ये भी कह रही कि प्लीज़ खुदा रहा, उसका ताल्लुक़ पीटीआई से था, वो मेंबर था, पीटीआई से बहुत प्यार करता था, इमरान खान साहब से बहुत प्यार करता था, तो अब उसका इंसाफ भी उसी तरह से, जितना वो प्यार करता था उसी तरह उसका इंसाफ भी दिलाया जाए। फ़िलहाल मुझे और माँ जी को आप इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।